نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین. آج کا سبق تیسرا سبق ہے. سبق نمبر 2 میں مقدمۃ العلم سے متعلق علم فقہ کی تعریف، علم فقہ کا موضوع، علم فقہ کی غرض و غایت، علم فقہ کے اسماء اور اسی طریقے سے علم فقہ کے مدون ائمہ اربعہ سے متعلق اہم باتیں کی گئی تھیں. آج کے سبق میں جو باتیں کی جائیں گی وہ ایک اعتبار سے مقدمۃ العلم بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اور مقدمۃ الکتاب بھی کہا جا سکتا ہے. دراصل وہ فن فقہ ہی کی ضروری اصطلاحات ہیں، لیکن میں اب فن فقہ کے انہی اصطلاحات کو استعمال کروں گا جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری کتاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ صاحب کتاب نے اپنے ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اپنے مقدمے میں اہل ترجیح کا لفظ استعمال کیا ہے. اب یہ اہل ترجیح کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو طبقات فقہا کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کی برکت سے ہمیں ایک اہم چیز معلوم ہو جائے گی، کیونکہ طبقات فقہا کا جاننا آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اردو کا ترجمہ پڑھنے والا بھی آج کے دور میں خود کو مجتہد سمجھتا ہے. اس لیے فقہا کے کیا درجات ہیں، کون کیا کام کر سکتا ہے، شریعت میں کس کی کیا حیثیت ہے، اس کے لیے طبقات فقہا کا جاننا ضروری ہے. اسی طرح صاحب کتاب اپنی کتاب میں کہیں ظاہر الروایہ کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے فقہ حنفی میں جو طبقات مسائل ہیں اس کا جاننا بھی ضروری ہے. کہیں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر اصح لکھا ہوا آئے گا، افتاء بھی لکھا آئے گا، تو اس کے لیے علامات افتاء کا جاننا بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے چند فقہی الفاظ و اشارات جو کتاب میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کی بھی تشریح کی جائے گی. تو ایک اعتبار سے یہ مقدمۃ العلم بھی ہے اور مقدمۃ الکتاب بھی ہے. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں طبقات فقہا کی طرف. شرح عقود رسم المفتی جو اصول افتاء کی نہایت ہی اہم کتاب ہے، اس کے اندر صاحب رسم مفتی نے یہ عبارت لکھی ہے کہ ان الواجب علی من اراد ان يعمل لنفسه او يفتي لغيره ان يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه، کہ جو شخص خود عمل کرنا چاہتا ہو یا کسی اور کو فتویٰ دینا چاہتا ہو تو اس پر لازم و ضروری ہے کہ وہ ان اقوال کی پیروی کرے جنہیں ان کے مذہب کے علماء نے جنہیں ترجیح دی ہو. تو اس لیے اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. نمبر 1 پر مجتہد مطلق ہے،
جس کا دوسرا نام مجتہد فی الشرع بھی ہے۔ کسے کہتے ہیں مجتہد مطلق اور مجتہد فی الشرع؟ تو یہ وہ حضرات ہیں جو ادلہ اربعہ سے اجتہاد کر کے مسائل کے استخراج کی قوت رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ادلہ اربعہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، جو تعریف میں آپ نے پڑھی۔ اب یہ خود قرآن، حدیث، اجماع سے مسائل کا اجتہاد کر سکتے ہیں اور اس کی قوت رکھتے ہیں۔ اصول استنباط کے خود واضح ہوتے ہیں، یعنی جو قواعد ہیں کس طریقے سے ادلہ اربعہ سے مسائل نکالے جائیں گے، خود انہوں نے اس کو بنایا ہے، اور یہ اصول و فروع میں کسی کے مقلد نہیں ہوتے۔ یہ تو پہلا درجہ ہوا۔ دوسرا درجہ مجتہد فی المذہب کا ہے، جن کے اندر صلاحیت اجتہاد تو ہوتی ہے مگر اصول میں وہ کسی امام کے مقلد ہوتے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے کسی کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ البتہ فروعی جو مسائل ہیں کہ اصول تو ان کے امام کے ہوں گے، لیکن اس سے جو مسائل کا استنباط ہوگا اس میں یہ صلاحیت اجتہاد رکھنے کی وجہ سے اپنے امام کے مقلد نہیں ہوتے۔ اصول میں تو مقلد ہوتے ہیں لیکن فروع میں مقلد نہیں ہوتے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد اور دوسرے تلامذہ امام ظفر وغیرہ۔ یہ دوسرا درجہ ہے طبقات فقہا کا۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں مجتہد فی المسائل۔ یہ وہ حضرات ہیں جو نہ اصول میں اپنے امام کی مخالفت کر سکتے ہیں نہ فروع میں۔ اصول میں بھی یہ اپنے امام کی پیروی کریں گے اور فروع میں بھی اپنے امام کی پیروی کریں گے، لیکن اصول کے استحضار کی وجہ سے، یعنی اصول ان کو اس قدر یاد ہوتا ہے کہ ہمیشہ ان کے ذہن میں رہنے کی وجہ سے ان مسائل کا احکام استنباط کر کے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ مسائل کا حکم جو ہے استنباط کر کے بیان کر سکتے ہیں ان مسائل کا جن میں صاحب مذہب سے کوئی روایت مروی نہیں ہے، نہ مجتہد فی الشرع سے نہ مجتہد فی المذہب سے۔ جو زمانہ جاتا ہے نئے نئے مسائل آتے ہیں، تو یہ ان مسائل میں استنباط کر سکتے ہیں جن میں صاحب مذہب سے کوئی روایت نہیں ہے، جیسے امام ابو جعفر طحاوی، امام ابو الحسن کرخی وغیرہ، امام فخر الاسلام بزدوی وغیرہ۔ چوتھے نمبر پر آتے ہیں اصحاب تخریج، جن میں قابلیت اجتہاد نہیں ہوتی، لیکن یہ اصول کے ماہر ہوتے ہیں۔ جو اصول ہیں اجتہاد و استنباط کے، یہ اصول ان کو ازبر ہوتے ہیں اور دلائل میں گہری نظر ہونے کی وجہ سے مجمل قول کی تفصیل ذو وجہین قول کی تعین کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب مجمل قول کی تفصیل؟ یعنی جو قول سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، یہ راجح ہے یا نہیں ہے، تو یہ دلائل کی روشنی میں اور اصول پر مہارت رکھنے کی وجہ سے اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ مراد۔ اسی طریقے سے ذو وجہین قول، یعنی ایک ایسا قول ہے جس کے دو معنی نکل رہے ہیں، تو یہ کسی ایک معنی تعین کرتے ہیں، جیسے امام جساس، رازی وغیرہ۔ اب یہ جو پانچواں طبقہ ہے اصحاب ترجیح کا، یہ وہی طبقہ ہے جسے صاحب کتاب نے اپنی عبارت میں ذکر کیا ہے کہ میں اس میں انہی مسائل کو بیان کروں گا جنہیں اصحاب ترجیح نے ترجیح دی ہوگی۔ تو یہ لوگ دیکھیے مقلد محض ہوتے ہیں، یعنی اپنے امام کے ماننے والے، نہ اجتہاد کرتے ہیں نہ استنباط کرتے ہیں۔ البتہ دلائل کی روشنی میں مختلف روایات میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینے والے ہوتے ہیں۔ دلائل کی روشنی میں، دلائل ان کو ازبر ہوتے ہیں، تو کون سی روایت
راجح ہے اور کون سی مرجوح ہے، یعنی کس پر عمل کیا جائے گا اور کس کو چھوڑا جائے گا، اسے بتاتے ہیں. اسی کو یہ کہتے ہیں ھذا اولا، ھذا اصح، ھذا اوفق بالقیاس. امام قدوری وغیرہ اس کے اندر آتے ہیں. تو اسی کو صاحب کتاب نے کہا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں اصحاب ترجیح نے جن روایات کی ترجیح دی ہے میں نے اسی کو ذکر کیا ہے اور دوسری چیزوں کو ذکر نہیں کیا ہے، تاکہ مبتدی طلباء کا ذہن ادھر ادھر بٹے نہیں اور انہیں چھنی چھنائی فلٹر کی ہوئی چیز ان کے سامنے آ جائے. اب 6 نمبر پر آتے ہیں اصحاب تمیز. کیا ہے اصحاب تمیز؟ یہ مقلد محض ہوتے ہیں، البتہ قوی، ضعیف، ظاہر روایات، نوادرات، مقبول و مردود میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ کون سا قول قوی ہے، کون سا ضعیف ہے، کون سا ظاہر روایات ہے، کون سا نوادرات ہے. یہ ظاہر روایت ابھی میں طبقات مسائل میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر سمجھ میں آ جائے گی آپ کی بات کہ کس مسائل کو ظاہر روایات کہتے ہیں، کنہیں نوادرات کہتے ہیں. مقبول و مردود میں تمیز کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے، جیسے متون معتبرہ کے مصنفین. متون معتبرہ صاحب وقایہ، چاروں میں جو آپ لوگ سنتے ہیں شرح وقایہ، اسی طریقے سے بعض مدارس میں کنز الدقائق بھی چاروں وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہے، تو صاحب کنز، اسی طریقے سے صاحب مختار اور مجمع البحرین، صاحب مجمع البحرین وغیرہ، اور بعض لوگوں نے صاحب قدوری کو بھی متن معتبرہ میں مانا ہے. متون، شروحات اور فتاوی، یہ بھی ایک اصطلاح ہے. 7واں طبقہ مقلد محض کا ہے، یعنی ہم لوگ 7ویں طبقے میں ہیں. مقلد محض وہ مقلدین جن کو مذکورہ چیزوں میں سے کسی بات پر، نہ وہ اصحاب تمیز ہیں، نہ وہ اصحاب ترجیح ہیں، نہ وہ اصحاب تخریج ہیں، نہ مجتہد فی المسائل ہیں، نہ مجتہد فی المذہب ہے، نہ مجتہد مطلق ہے. اجتہاد تو تیسرے ہی پہ ختم ہو چکا، بس مجتہد مطلق، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل. اب مجتہد کا درجہ تیسرے پر ہی ختم ہو چکا ہے. پھر اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح اور اصحاب تمیز ہے. اور 7واں طبقہ وہ مقلدین جن کو مذکورہ چیزوں میں سے کسی بات پر قدرت نہیں ہوتی، یہ ناقل محض ہوتے ہیں، یعنی جو عبارت ملی اسے بیان کر دیتے ہیں اور اسی کی روشنی میں مسئلے بتاتے ہیں. ان کے اقوال پر عمل کرنا، ان کے ذاتی اقوال پر، اگر وہ اپنے طرف سے کہتے ہیں کہ میری رائے اس میں یہ ہے، میں اسے ترجیح دیتا ہوں، میں اسے یہ کہتا ہوں، یعنی عبارات کی روشنی میں کہیں صاحب ترجیح نے جسے ترجیح دی ہو اسے ترجیح دیں تو چلے گا، لیکن وہ کہیں گے نہیں میں اصحاب ترجیح کی بات کو نہیں مانوں گا، میرا ذہن یہ کہتا ہے، تو یہ نہیں چلنے والا ہے. ان کے اقوال پر عمل کر لینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. بہرحال یہ طبقات فقہا سے متعلق باتیں تھیں جس کو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا. اب ہم طبقات مسائل کی طرف چلتے ہیں. طبقات فقہا کو جان لینے اور سمجھ لینے کے بعد اب ہم طبقات کتب و طبقات مسائل کی طرف آتے ہیں. یہ مسائل کے جو درجے ہیں، کون سے کتاب کے مسائل کو پہلا درجہ حاصل ہوگا، فوقیت حاصل ہوگی، کسے بعد کا درجہ حاصل ہوگا، تو اسے ہم معلوم کرتے ہوئے چلتے ہیں. جس طریقے سے فقہا کے درجات ہیں، اسی طریقے سے فقہ حنفی میں مسائل اور کتابوں کے بھی درجات ہیں. جب تک ہم انہیں نہیں جانیں گے تب تک ہم صحیح سے کون سے قول پر فتویٰ ہے، کون سا قول راجح ہے، ہم نہیں بتا سکتے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا. ہم حوالہ دیں گے کہ فلاں کتاب میں یہ عبارت لکھی، فلاں کتاب، لیکن اس کتاب کا کیا درجہ ہے، جب تک وہ یہ معلوم نہیں ہوگا تب تک ہم صحیح سے کون سا مسئلہ راجح ہے اور کون سا مرجوح ہے، کس پر عمل کیا جائے گا اور کسے ترک کیا جائے گا، چھوڑا جائے گا، ہم نہیں سمجھ سکتے. تو فقہ حنفی کے مسائل کے
3 طبقات ہیں۔ سب سے پہلے طبقہ ظاہر الروایات، نمبر 2 نوادر، نمبر 3 فتاوی اور واقعات۔ ظاہر الروایات ان کو مسائل اصول بھی کہا جاتا ہے، دوسرا نام اس کا اصول ہے۔ کیا ہیں یہ ظاہر الروایات؟ تو یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وہ 6 مشہور کتابیں ہیں اور ان میں بیان کردہ مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، اور ہم طلباء سے امید کرتے ہیں کہ وہ ان کے نام کو ازبر کر لیں گے۔ جامع صغیر پہلی کتاب، جامع کبیر دوسری کتاب، سیر صغیر تیسری کتاب، سیر کبیر چوتھی کتاب، مبسوط 5ویں کتاب اور زیادات۔ یہ 6 کتاب ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جنہیں ظاہر الروایات کہا جاتا ہے۔ کیوں انہیں ظاہر الروایات کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ بتایا کہ صاحب مذہب تک اس کی سند ظاہر اور معلوم ہوتی ہے، یعنی اس کی جو عبارتیں ہیں صاحب مذہب تک اس کا سلسلہ بالکل واضح ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس وجہ سے انہیں ظاہر الروایات کہا جاتا ہے۔ حکم کیا ہے اس کا؟ جب ان مسائل کے خلاف عمل کی ترجیح کسی دلیل سے نہ معلوم ہو، ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ یعنی ان 6 کتابوں میں جو مسائل بیان کیے ہوئے ہیں ان پر سب سے پہلے عمل کیا جائے گا۔ ہاں، اگر اس کے خلاف ان کے خلاف پر کوئی عمل ہے اور دلیل کے ساتھ ہے تب اس کے کسی مسئلے کو چھوڑا جائے گا، لیکن جب تک ان مسائل کے خلاف کوئی عبارت ہو اور دلیل کے ساتھ وہ مضبوط ہو تب انہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلے ہے ظاہر الروایات، ان کی عبارت کو اور ان میں بیان کیے ہوئے مسائل کو سب پر فوقیت حاصل ہوگی۔ نمبر 2 میں جو روایت ہے وہ نوادر، اسی کو آپ پڑھیں گے کہ بھائی ظاہر الروایہ میں یہ ہے۔ نوادر یہ مسائل بھی ائمہ ثلاثہ حنفیہ سے مروی ہیں۔ ائمہ ثلاثہ حنفیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی انہی سے مروی ہیں یہ روایات بھی، مگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو 6 کتابیں ہیں ان میں نہیں ہے، جیسے کیسانیات، ہارونیات، ان کا نام ہے ہارون رشید وغیرہ کے زمانے میں جو مسائل جمع کیے گئے، ان کو غیر ظاہر روایات بھی کہتے ہیں، سند ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی صاحب مذہب تک اس کے سند مضبوطی کے ساتھ نہیں پہنچی ہے، ظاہر نہیں ہے، تو یہ نوادر ہے، اس کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے فتاوی اور واقعات۔ کسے کہتے ہیں فتاوی اور واقعات؟ وہ مسائل ہیں جنہیں متأخرین پیش آمدہ کسی واقعہ کے سلسلے میں صاحب مذہب سے روایت موجود نہ ہونے پر استنباط کیا ہو۔ متأخرین، ابھی میں بتاؤں متأخرین کسے کہتے ہیں، متقدمین کسے کہتے ہیں۔ تو صاحب مذہب وغیرہ سے کوئی عبارت ان کی نہیں مل رہی ہے اور کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہو تو ان کتاب کی روشنی میں اس کا مسئلے کو کیا بتایا ہو، فتویٰ دیا ہو، اسی کو فتاوی اور واقعہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے فتویٰ کی جو کتاب آئی ہے وہ فقی ابو اللیث سمرقندی کی کتاب نوازل ہے۔ اب جتنے بھی فتاوی یہی ہے، فتاوی قاضی خان وغیرہ، اور آج کے زمانے میں جو ہر ادارے سے اور ہر علاقے سے جو مطلب مستند طریقے سے فتاوی دیا جاتا ہے، فتاوی دارالعلوم، فتاوی مظاہر العلوم، ہمارے مدرسے کا محقق مدلل جدید مسائل، اور اس طریقے سے ہر سال جو مسائل کی کتاب آتی ہے، یہ فتاوی اشاعت العلوم سمجھ لیجیے اس کو۔ تو یہ سب پیش آمدہ جو مسائل ہیں، ابھی کورونا کے اوپر جو مسائل آئے اور اس طریقے سے دوسرے مسائل جو اٹھ رہے ہیں، تو عبارات کی روشنی میں ان پر ان کا حکم بیان کرنا، یہ تیسرے درجے میں یہ چیز ہے۔ اب متقدمین متاخرین کو ہم سمجھتے چلتے ہیں کہ متقدمین کس کو کہتے ہیں، متاخرین کس کو کہتے ہیں۔ متقدمین
جنہوں نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کا زمانہ پایا ہو، ان سے فیض حاصل کیا ہو، یہ متقدمین ہیں، اور جنہوں نے ائمہ ثلاثہ سے کسب فیض نہیں کیا، ان سے استفادہ نہیں کیا، ان سے کسی چیز کو حاصل نہیں کیا، وہ متاخرین ہیں۔ علامہ ذہبی نے ایک اور فرق بتایا ہے کہ 200 صدی تک یہ متقدمین ہیں اور اس کے بعد متاخر۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں سلف و خلف کسے کہا جاتا ہے اور تعارض کے وقت کس طریقے سے کس مسئلے پر عمل ہوگا، کسے ترجیح دی جائے گی، اور فقہ کے چند اصطلاحات و اشارات کی تعریف، علامات افتاء وغیرہ کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔